بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پا لے گا اور اپنی کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اچھا دیکھیے، اس آیت میں آتا ہے کہ دنیا میں تم جو بھی اعمال کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، برائی کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن سب سامنے کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ڈھیل بھی دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے اس کے اعمال جو ہیں وہ مخفی ہیں، بلکہ اس کے اعمال جو ہیں وہ قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ دیے جاتے ہیں، جس دن ہر آدمی جو ہے اپنی نیکیوں کو بھی اپنے سامنے پائے گا اور گناہوں کو بھی۔ اور جب وہ اپنے گناہوں کو سامنے پائے گا نا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دوری ہوتی، کاش وہ یہ گناہ نہ کر پاتا، کاش اس کو یہ موقع نہ ملا ہوتا گناہ کا۔ لیکن تب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم گزر چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد کچھ 3-4 آیات گزرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دردناک عذاب دینے والا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم برا عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عذاب بھی ہے، اس کے لیے ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ کیونکہ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، عذاب کا ڈر ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ جو انسان میری طرف آتا ہے، جو انسان توبہ کرتا ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ نرمی کرنے والا بھی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور ان کو سجا کر ان کو سجدہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کے خلاف ہو گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری بھی کرنی ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ جو ہے وہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بغیر نہیں ثابت کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرو۔ اس دعویٰ کا اگر ثبوت دینا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے، تو بت پرستی کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا کرے، اور ہمیں ہر چیز سے عزیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اب جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، ان کی سنت پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ بخش دے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہوں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ آج کے لیسن کو ہم یہیں پینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ لیسن کا آغاز انشاءاللہ اگلی آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔